السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ یقیناً خوش ہوں گے، اب تو مطلب ہو ہی گئے ہوں گے خوش اصل میں زندہ رہنے کے لیے خوشی بہت ضروری ہے، اور دن گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، ہنسنا مسکرانا بہت ضروری ہے۔ اداس منہ لٹکا ہوا وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ اچھا لگتا ہے ہنسنا کھیلنا، باتیں کرنا، سب بھول جاتا ہے آدمی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھل کھل ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہم دل پہ لے لیتے ہیں کہ فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں بات یہ ہو گئی، فلاں یوں نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، میں آج آپ کو بڑے مزے کے قصے سناؤں گی جو ہماری اس فیلڈ میں ہوئے، ڈرامہ لکھنے میں اور اس میں۔ اچھا، میں واحد تھی شاید، بہت زیادہ حسین آپا بھی جاتی ہیں، لیکن حسین آپا کے بعد میں زیادہ گئی ہوں لوگوں کے ساتھ، بہت جگہ گئی ہوں۔ یعنی سمجھے آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے نا، وہ میں نے پروڈیوسر کے پیسوں پہ دیکھی ہے اپنا پیسہ نہیں لگایا۔ تو ان کا میں ڈرامہ کرنے کے لیے جاتی تھی، تو وہ مطلب پوری ٹیم جاتی تھی، وہ ایکٹ کر رہے ہوتے تھے، ڈائریکشن ہو رہی ہوتی تھی، اور ادھر میں دوسرا کوئی سیریل لکھ رہی ہوتی تھی یا اسی کا وہ لکھتی تھی۔ اچھا، میری لکھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ آپ یقین کریں پاکستان میں کوئی اتنی رفتار سے نہیں لکھتا، تو بہت تیز تھی رفتار۔ تو میں 13 دن میں مہندی میں نے 21 دن میں 13 قسطیں لکھی تھی۔ چاندنی راتی میں نے 13 دن میں 13 قسطیں لکھی تھی، تو لوگ حیران تھے۔ اچھا، میرے پاس اس لیے بھی زیادہ لوگ آئے کہ اس زمانے میں رائٹرز جو بھی تھے وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے ایڈوانس لے لیا، اس کے بعد پھر وہ لکھنا شروع ہو گئے۔ 2-4 مہینے میں کہیں جا کے انہوں نے ایک اسکرپٹ دے دیا، اس میں کوئی تبدیلی نکلی تو پھر 1-2 ہفتے اور لگ گئے، تو لیٹ ہوتا تھا۔ پروڈیوسر پریشان تھے اس بات سے، ان کا پیسہ بلاک ہو جاتا تھا، ان کا کام وہ ہو جاتی، شروع نہیں کر پاتے تھے وہ اسکرپٹ آئے بغیر۔ تو جب انہیں پتہ چلا لو تو 13 دن میں 21 دن میں مہندی اور چاندنی راتیں جیسی سیریل دے دی، تو پھر تو میرے پاس لائن لگ گئی۔ اچھا، میں انٹرویو میرے بہت ہوئے، میں جگہ جگہ بہت گئی ہوں، اور مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، ترکی، جارڈن، ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا، بینکاک اور لندن، برطانیہ، یہ 5-6 جگہ، اور بھی مجھے یاد نہیں ہیں، تو اور جگہ تھیں جہاں میں ڈرامہ کرنے کے۔ دبئی تو خیر بہت گئی ہوں میں۔ اچھا، دبئی میں قصہ کیا ہوا، کیونکہ ہمیں یہ دھیان رہتا ہے، پہلے میں آپ کو منزلے کا قصہ سناتی ہوں، مری کا۔ منزلے کا کافی حصہ تو یہ شوٹ کر کے آ گئے تھے دبئی میں، تھوڑا بہت تھا جو وہ ہم نے مری کا ڈالا ہوا تھا، تو پوری ٹیم ہماری گئی ہوئی تھی۔ افضل خان تھے اس میں، نادیہ خان تھی، شگفتہ اعجاز تھیں، قاضی واجد تھے، فرحان علی آغا تھے۔ اچھا، میں اور فہیم ظاہر ڈائریکٹر، میں رائٹر، باقی کیمرہ مین اور کرو کے لوگ تھے۔ ہم مال روڈ پہ گھومنے کے لیے نکلے کہ ہم ایک چکر لگا کے آتے ہیں، بہت تھک گئے تھے۔ اچھا، اب ہم جیسے وہاں گئے مال روڈ پہ، تو آرٹسٹوں کو دیکھ کے لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے، بھائی وہ تصویریں بنوا رہے ہیں، رک جائیے، خود کھڑے ہو کے بنوا رہے ہیں، اس سے کیمرہ لے رہے ہیں اس سے۔ اچھا، میں اور فہیم ہمیں ایک کونے میں کھڑے، آپ لوگ پلیز ایک طرف ہو جائیں، آپ لوگ پلیز ایک طرف ہو جائیں۔ اب آرٹسٹ سارے کھڑے ہوئے، میں اور فہیم کونے پہ کھڑے ہوئے۔ بات سنو، میں نے فہیم سے کہا، فہیم یہ کیا تماشا ہے، ڈرامہ تم نے بنایا، ہم نے لکھا ہے، اور کریڈٹ سارا یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اس پہ پھر میں نے جا کے شور مچایا، میں نے کہا یہ بات سنو، میں رائٹر ہوں، اگر میں نہ لکھ کے دیتی تو یہ لوگ کیا کرتے۔ پھر فہیم کا میں نے کہا، تو وہ پھر تو لوگوں نے بڑے سنا، تو تصویر وغیرہ کھنچوائیں اور بڑا انجوائے کیا ہم نے۔
میں بہت لوگوں کے ساتھ باہر ڈرامہ کرنے کے لیے گئی ہوں، لکھنے کے لیے، لیکن جتنی اچھی ٹیم فہیم برنی کی تھی اس سے بہتر مجھے آج تک نہیں ملی۔ اچھا، فہیم کی امی سے میری ایک دوستی طرح بھی تھی کہ ہم روم میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہوں، صرف ان کے ساتھ کرتی تھی، تو وہ ہم لوگ باتیں کرتے رہتے تھے، ان کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو ایک تو یہ واقعہ تھا۔ دوسرا، دبئی میں کیا ہوا، ہم دبئی گئے ہوئے، منزلیں ہو چکی تھی، سہارے کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور میں آگے کا لکھ رہی تھی، تو ہم مارکیٹ گئے تو ایک فیملی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا اور تیزی سے میرے پاس آئے، تو ارے آپ کب آئی ہوئی ہیں، آپ نے بتایا نہیں، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ہمارے پاس گھر چلیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، اور بالکل ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقات تو ہو کم از کم۔ اچھا، اب وہ باتیں کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ کون ہے یہ لوگ، مجھے جانتے ہیں لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون ہے کیا ہے۔ تو کافی دیر وہ خاتون باتیں کرتی رہی کہ ہم آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں، ہم نے تو کہا کہ دیکھیں۔ پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سنیں، میں آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ ہاں، سیما غزل۔ میں نے کہا تو آپ مجھے کیسے جانتی ہیں، کیونکہ میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگی ارے انٹرویو میں دیکھا ہے نا آپ کو۔ میرے ذہن میں آیا، اچھا میرے ذہن میں ورنہ یہ نہیں تھا کہ میں انٹرویو بہت آ رہے ہیں میرے، تو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ لوگوں نے کم رائٹرز کو پہچانا ہے کیونکہ ان کے انٹرویوز کم آئے ہیں یا وہ ٹی وی پہ کم آئے ہیں۔ میں ماشاءاللہ بہت شوز میں آئی ہوں، اور خیر میں ہر چینل نے انٹرویوز کی ہیں۔ تو خیر پہ مطلب مجھے اس دن احساس ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، میں بھی لوگوں میں پہچانی جاتی ہوں۔ اچھا، ایک واقعہ، آج مجھے صرف ٹی وی کے واقعات سنانے۔ میرے میاں، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، عراقی تھے اور اردو ان کی بڑی شاندار تھی، جسے گلابی اردو کہتے ہیں نا وہ۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک عرب وہ اردو بولے، یہ بہت میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ مطلب میں عربی اتنا نہیں سیکھ سکی، میرا پوتا پھر بھی سیکھ گیا کیونکہ چھوٹا تھا، اس کے ساتھ تھا، تھوڑا اس کو آتا ہے، بیٹے کو آتا ہے، عربی آتی ہے۔ تو وہ گئے، ہمارے پاس ARY کا شو تھا، اس میں مرینا خان ہوسٹ کر رہی تھیں، تو میں اور میرے میاں دونوں ہم انٹرویو کے لیے گئے۔ اچھا، ظاہر ہی کانشیس رہتے تھے، ان کو پتہ تھا کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے تھے جس گھر میں جو ہم ہنستے تھے، اور وہ بھی میں قصہ سناتی ہوں، بڑا مزے کا ہے۔ تو اچھا، میں مرینا سے سوال کرتی، میں جلدی سے جواب دے دیتی، ان کی طرف دیکھتی اور میں جواب دے دیتی۔ تو مرینا نے مجھے کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو، میں سوال ان سے کرتی ہوں، جواب مجھے آپ دیتی ہو، تو کیوں، یہ ان کو اردو نہیں آتی کیا؟ تو میں نے یہ تھوڑے سے مسکرائے، میں نے ان سے کہا، کہنے لگے آپ اردو نہیں آتی تو آپ سکھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا میری بات سنو، اردو میں طنز کر لیتے ہیں، بھگونے کو بھگونا کہہ لیتے ہیں، اب کیا کسی عرب سے جان لو گی اس کی، اتنا اردو کافی ہے ہمارے لیے۔ خیر وہ بڑے مزے، بہت لوگ ہنسے تھے، اور شو ایسا تھا وہاں پر لوگ آڈینس بھی موجود تھے، تو بہت مزے کے قصے۔ میں آپ کو، اور بہت سے قصے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یا پھر کسی دن کوئی پروگرام ایسا کروں گی جس میں میں اپنے یہ واقعات بتاؤں گی جو میرے ساتھ ڈرامے کے سلسلے میں پیش آئے ہیں، یا میرے ساتھ میرے میاں کے سلسلے میں پیش آئے ہیں، جو اردو ان کی گلابی اردو کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میرے بارے میں یہ جان کے یہ بھی مطلب سمجھے، پچھلے ایپیسوڈ کا ایک
تسلسل تھا کہ کچھ میرے بارے میں آپ جاننا چاہتے تھے تو یہ بھی جان لیا. انشاءاللہ ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم آپ سے اور باتیں کرتے. اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.